السلام عليك يا أبا عبد الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. تمام حاضرین ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سید صاحب نے پوسٹر جو واٹس ایپ کیا اس میں دو عنوان لکھے ہوئے، ایک میلاد النبی، ایک سیرت النبی. ٹھیک ہے. پھر جب میں کل منمار اسٹیشن سے روانہ ہو رہا تھا تو پھر آپ کا فون آیا. آپ نے یہ حکم دیا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر بھی بات ہونا چاہیے. مجھے یہ سب عنوان اگر ایک جگہ کیا جائے تو یہ ایک دن میں بات نہیں ہوگی، اس کے لیے 10 دن چاہیے. درود پڑھیں محمد آ رہے ہیں. کیونکہ جب نانا کا عشرے پہ اسرا ہوتا ہے نواسے کا، تو نانا کا عالم کیا ہوگا. مگر بتایا کیسے جائے، سنائے کون؟ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. علی والے بتائیں گے خدا کیا ہے، نبی کیا ہے. علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے. اور ان کے حکم سے میں راستے میں کچھ شعر جن کے بارے میں بہت کم پڑھا جاتا ہے، ملکۃ العرب ام المعصومین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ اشعار جو ہوئے ہیں، پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ ایک نعت اور پڑھائیں. لا ریب یہی حق ہے حقیقت کی حقیقت. مصرے ثانی پہنچیں گے آپ. لا ریب یہی حق ہے حقیقت کی حقیقت. پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت. پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت. موجود نہیں کوئی خلیفہ نہ خلافت. آج کوئی ہے؟ موجود نہیں کوئی خلیفہ نہ خلافت. باقی ہے رسالت تیری عطرت کی بدولت. باقی ہے رسالت تیری
عطرت کی بدولت. اب مکے میں جو حال تھا، 3 سال جو بائیکاٹ کیا تھا مشرکین مکہ نے، 3 سال تک نبی کریم اور ان کے گھر والے شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے زمانے میں پتیاں کھاتے رہے، کیا کیا مشکلوں سے گزارا کیا ہے. اس وقت کا عالم کیا تھا، ہر طرف جو تھا اذیت کا ماحول تھا. ہر وقت اذیت کے جہاں جال بچھے تھے، ہر وقت اذیت کے جہاں جال بچھے تھے. حاصل تھا سکون آپ کی قربت کی بدولت. پورا مکہ ستاتا تھا، مگر جب خدیجہ کے پاس آ جاتے تھے سکون ملتا تھا. درود پڑھیں. جو عزت و عظمت تمہیں حاصل ہے خدیجہ، جو عزت و عظمت تمہیں حاصل ہے خدیجہ، اللہ کے محبوب کی خدمت کی بدولت، اللہ کے محبوب کی خدمت کی بدولت. بہت اچھا. وقت تو کافی ہو گیا، اس لیے میں نے خطبہ بھی شارٹ میں پڑھا ہے، منقبت بھی آدھی کر دی. اور یہ کلام میرے صاحبزادے حماد رضا نے لکھا اور ابھی واٹس ایپ کیا ہے کہ شرکت کے لیے اس کا پڑھ دیا جائے. تحت میں پڑھتا ہوں. احسان و کرم تیرا تیری حمد خدایا، احسان و کرم تیرا تیری حمد خدایا، احسان و کرم تیرا تیری حمد خدایا، بندہ تو ہمیں آل محمد کا بنایا، بندہ تو ہمیں آل محمد، بندہ تو ہمیں آل محمد کا بنایا. جب سعاد صحابہ بھی نہ تخلیق ہوئی تھی، صحابہ جو لکھا جاتا ہے عربی میں اور اردو میں تو پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ سعاد ہوتا ہے. جب سعاد صحابہ بھی نہ تخلیق ہوئی تھی تب سے ابو طالب نے ہے میلاد منایا. ابھی تو سرکار آئیں گے، 40 سال بعد اعلان نبوت کریں گے، پھر لوگ ایمان لائیں گے، پھر صحبت میں آئیں گے تو صحابی بنیں گے. یہ آج ہمارے بچوں سے روڈ پر کہتے یہ جلوس نکال رہے ہو، یہ جھنڈے لگا رہے ہو، میلاد منا رہے. صحابہ نے منایا، صحابہ نے منایا. ارے صحابہ ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے دلیل ہے قرآن اور اہل بیت. ہاں، صحابہ کا وجود بھی نہیں تھا. جب سعاد صحابہ بھی نہ تخلیق ہوئی تھی تب سے ابو طالب نے ہے میلاد منایا. اللہ رے یہ اوج مکان ابو طالب، اللہ رے یہ اوج مکان ابو طالب، کعبے کا جو کعبہ ہے وہ اس گھر میں ہے آیا. محبوب کو مبعوث کیا بیچ میں جن کے، ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے. محبوب کو مبعوث کیا بیچ میں جن کے، ہے صاحب ایمان یہ قرآن بتایا. راہب کو ہے معلوم، توجہ، راہب کو ہے معلوم، ابو طالب کو نہیں ہے. دیکھیے یہ اسلام ان کا. راہب کو ہے معلوم، ابو طالب کو نہیں ہے. یہ عقل کے اندھوں نے عجب قصہ سنایا.
یہ عقل کے اندھوں نے عجب قصہ سنایا، بتایا آئے گا 30 سال کے، دیکھیے علم ابو طالب آئے گا 30 سال کے بعد اس کا جانشین، جس کو نہیں معلوم اس کے لیے تشریح کر رہا ہوں. جب سرکار کو گود میں لے کے جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے نا، تو ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے. تو ابو طالب کہتے ہیں کیا ایسے ہی بچہ چاہیے تجھے؟ ایسے ہی بچہ 30 سال کے بعد آئے گا، 30 سال کے بعد آئے گا. کیوں کہ جو نور محمدی خلق ہوا تھا اس کے اللہ نے 2 حصے کیے تھے، ایک سے محمد ایک سے علی. یہ پہلا حصہ آیا ہے جو ہے محمد. ابھی 30 سال بعد فاطمہ کی گود میں آئے گا علی. 30 سال پہلے ابو طالب علیہ السلام آئے گا، 30 سال کے بعد اس کا جانشین. مصطفیٰ ابو طالب نے زوجہ کو سنایا ہے نا، ایک بال بھی بیکا نہ ہوا توحید کے تن کا، اس واسطے اولاد تہے تیک سلایا. ہر شعر کی تشریح کرو تو اسی میں محفوظ ہو جائے. تو اس کے ہی ایمان کی سند مانگ رہا ہے، تو اس کے ہی ایمان کی سند مانگ رہا ہے. اسلام کے بانی کا نکاح جس نے پڑھایا، عمران ہے، عمران ہے. وہ اطیب و اطہر کی بھی سرحد سے ہے آگے. طیب سے بھی آگے ہوتا ہے اطیب، طہر سے بھی آگے اطہر. وہ اطیب و اطہر کی بھی سرحد سے ہے آگے. عمران نے جو رزق محمد کو کھلایا، عمران نے جو رزق محمد کو کھلایا، کیا مہر نبوت کو نہ دیکھا کبھی اس نے؟ مہر نبوت تھی نا سرکار، کیا مہر نبوت کو نہ دیکھا کبھی اس نے؟ جو جسم محمد کو ہے نہلایا دھلایا. جو جسم محمد کو ہے نہلایا دھلایا ہے رب محمد ابو طالب بھی خدا بھی، کیونکہ ابو طالب نے محمد کو ہے پالا. خواجہ کی نگاہوں میں ہے فیض ابو طالب. اس نے مقطع میرے نام کو بنا دیا. خواجہ کی نگاہوں میں ہے فیض ابو طالب، اس فیض نے حمزہ کے مقدر کو جگایا. عزیزان محترم، بلا کسی تمہید کے جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر 164 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یقیناً، لقد، بے شک، اللہ نے احسان کیا کہ اپنے حبیب کو مومنوں کے درمیان مبعوث کیا. میلاد کا معنی کیا ہے؟ تشریف لانا، پیدا ہونا نہیں. کیا معنی ہے؟ تشریف لانا، جلوہ گر ہونا. پورے قرآن میں ایک آیت کوئی نہیں بتا سکتا جس میں وہ یہ بتائے کہ محمد پیدا ہوئے. جہاں جہاں قرآن میں پڑھیے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک اللہ نے شاہد مبشر نذیر بھیجا. لقد جاءکم رسول، اللہ نے رسول کو بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے کتاب مبینہ نور کو بھیجا.
قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے برہان کو، دلیل کو بھیجا۔ اور یہ آیت میں کہہ رہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا کہ مومنین میں اپنے حبیب کو بھیجا۔ تو جب بھیجا اس کا مطلب کیا؟ وہ کہیں تھا، وہاں سے بھیجا۔ اب قرآن پر اگر ایمان ہے تو مولویوں کے اوپر سے عقیدہ ہٹا لو، قرآن پر ایمان ہے تو ملاؤں کو چھوڑو، خواجہ کو مانو۔ یہ کہتے ہیں پیدا ہوئے، پھر 40 سال کے ہوئے، پھر دائی حلیمہ کی بکریاں چرائی، یہ ہے شان نبوت۔ دائی حلیمہ کا دودھ پلا دیا، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں درجے میں، نبوت میں سب برابر، درجے میں ہمارا نبی افضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ تم پر دائیوں کا دودھ حرام ہے، دائیوں کا دودھ حرام ہے۔ ہمارا نبی اتنا اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا، وہ دائی کا دودھ پی رہا ہے۔ اصل میں ان کو نہیں معلوم یہ حلیمہ ایک عورت کا قصہ بنایا گیا۔ حلیمہ ہے کون؟ حلیمہ کا معنی حلم والی، علم سے آگے ہے حلم کا درجہ۔ جناب آمنہ خاتون ہے حلیمہ، اپنی ماں کا دودھ پیا۔ یہ عربوں کا قصہ کہانیاں بند کرو، یہ رامائن جیسا رات بھر بڑی، صبح کہتے ہیں سیتا کس کا باپ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ ہمارا نبی کہاں بنا، کیسے بنا، کیسے آیا، کیسے رہا، قرآن سے پوچھو، ہے نا۔ اللہ فرما رہے لقد من اللہ، میں نے اپنے حبیب کو بھیج کر احسان کیا۔ کس میں بھیجا؟ مومنین میں بھیجا، مومنین کے درمیان بھیجا۔ یہ مولوی کو ابھی تک نہیں سمجھتا کہ جو مکے میں آئے تو سمجھتا ہے کہ مشرکین میں آئے، انہی میں سے اللہ نے ایک کو نبی بنا دیا پکڑ کے، جبریل آ گئے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ، یہ جو میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، میری اولاد میں مسلمۃ لک، میری اولاد کو مسلم رکھ، بتوں کی پوجا سے دور رکھ، اور ان میں ایک نبی بھیج۔ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو مسلم رکھ۔ اب بتاؤ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تو جناب ابراہیم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ اس میں ایک ایسا نبی بھیج، کیسا نبی؟ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو پاکیزہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کیسی دعا ہے؟ کیا جناب ابراہیم نے یہ دعا کی تو یہ نبی آئے؟ ابھی آپ نے درود پڑھا، کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ تو رحمت بھیج، ہے نا، محمد وآل محمد پہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ ہم بول رہے تو بھیج، وہ بول رہے تم بھیجو، ہم بول رہے تو بھیج۔ وہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے، تو اس کے بھیجنے میں ہم اپنی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ سرکار میں ہم رحمت بھیجیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ رحمت بھیجنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، صلوات بھیجنے والا وہ ہے، مگر ہم اس کی صلوات میں شریک ہو کر ہم اپنے آپ پر رحمت نازل کرواتے ہیں۔ درود کا فائدہ سنے ہو نا، جو درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اس پر 10 رحمت نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صلوات میں ہاں میں ہاں کی، ہے نا۔ وہ بول رہے تو بھیجو، ہم بول رہے تو بھیج۔ ہم نے تو بھیجا ہی نہیں، بھیجا کون؟ پروردگار عالم۔ ایسے ہی جناب ابراہیم کے علم میں ہے کہ ہم تو پہلے کی ہوائیں ہیں رحمت کی، اصل رحمت للعالمین ہمارے بعد آنے والا ہے۔
کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے عہد لیا اللہ نے کہ اے تمام نبیوں میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا، اور تم کو جو نبوت دے رہا ہوں کس کی بنیاد پر؟ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ محمد کی نبوت، علی کی ولایت کی بنیاد پر تم کو نبوت دے رہا ہوں، اور اگر تمہارے دور میں میرا حبیب آ گیا ہے نا تو تمہاری نبوت ختم، تم کو میرے نبی کا کلمہ، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، جب کسی کے نبی کے دور میں حبیب کو بھیجنا ہی نہیں تھا تو پھر عہد کیوں لیا؟ آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ کم بیش انبیاء آ گئے، کسی نبی کے درمیان میں ہمارے نبی نہیں آئے، عیسیٰ کے بھی 500 سال کے بعد آئے، پھر یہ عہد کا کیا ہوا؟ کیا یہ عہد ایسے ہی ہے؟ کیا اللہ نے عہد ایسے ہی لیا؟ نہیں، اصل بات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں، ہے نا، تو میں تنہا محمد نہیں ہوں، میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ کسی نبی نے اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ نوح علیہ السلام جب ڈوب رہا تھا، ان کا بیٹا کہہ رہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا تم میں سے نہیں ہے نا، کسی نبی نے گارنٹی نہیں لی، مگر ہمارے نبی نے کہا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، سب کے سب محمد ہوں گے۔ یہ ان کی مثال نام الگ الگ اس لیے ہوں گے جیسے چاند الگ الگ منزل پہ الگ الگ نام ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے چاند کہلاتا ہے نا، پھر مکمل ہوتا ہے تو کامل کہلاتا۔ ایسے اول محمد مصطفیٰ ہے، دوسرے محمد علی مرتضیٰ ہے، تیسرے محمد حسن مجتبیٰ ہے، چوتھے حسین سید کربلا ہے، پانچویں زین العبا ہے، ایسے یہ 12 کے 12 محمد ہے۔ اب یہ 12 محمد کے درمیان کوئی نبی آئے تو یہ آیت صحیح ہوگی، ہے نا، اسی لیے آخری محمد کون؟ امام محمد مہدی علیہ السلام۔ جب تشریف لائیں گے تو اسی وقت کو تمام نبیوں کی طرف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے موجود، خانہ کعبہ کے پاس اقامت ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے آگے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے موجود، خانہ کعبہ کے پاس اقامت ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ امام مہدی کہیں گے آپ نبی ہے پڑھائیے، آپ کہیں گے میں آگے بڑھ جاؤں تو میری نبوت چلی جائے گی۔ تو اللہ نے جو عہد لیا تھا میں تمام نبیوں کی نیابت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بتاؤں گا کہ آل محمد کا مرتبہ کیا ہے، انبیاء سبق کا مرتبہ کیا ہے۔ اب یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظ صاحب بیٹھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے میں اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے حبیب سے آگے نہ بڑھو، جو آگے بڑھا وہ گیا، جو آگے بڑھا وہ گیا۔ اب ان مولویوں کو لاؤ جو کہتے ہیں فلاں نے حضور کو نماز پڑھائی، فلاں نے حضور کو نماز پڑھائی، ارے جو امام الانبیاء کے آگے گیا اس کا ایمان ہی چلا گیا، نماز کہاں بچے گی؟ صلوات بر محمد۔ خیر عنوان بہت دور تک جا رہا ہے، تو
بات یہ تھی کہ جب کوئی بھی نبی ہمارے نبی کے درمیان آیا تو اس کا کلمہ پڑھے گا ہمارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہمارے آخری محمد کے انتظار میں وہ بھی ہے، وہ ان کی حمایت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ تو اب سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ محمد کیا ہیں اور آل محمد کیا ہیں۔ یہ سب حکم جو ہے نا صحابہ سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے ہر حکم قرآن میں ہے۔ صحابہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے کہ ان کے لیے قرآن الگ اترے گا، ہمارے لیے الگ اترے گا۔ وہ گناہ بھی کرے تو ثواب ملے، وہ شراب بھی پیے تو ثواب ملے۔ کچھ لوگ حیرت سے مجھ کو دیکھ رہے نا، سنو معاویہ کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، اس کو آج مولوی صاحب ہی بول رہا ہے، تو کیا شراب پینا جائز ہے؟ کیا ان کے لیے الگ سے پرائیویٹ کوئی حکم آیا ہے؟ میرے نبی کا حکم نبی اور آل نبی کے ساتھ جتنے دنیا میں پیدا ہوں گے سب کے لیے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ۔ محمد کا حلال کیا تا قیامت حلال، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، محمد کا حرام کیا تا قیامت حرام۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا باپ ہے، کس کا ماموں ہے، کس کا سالہ ہے، کس کا سسر ہے۔ ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ نبی کا بھائی ہے، اللہ نے بنایا ہے، وہ جزو رسالت ہیں۔ حسنین کو صرف ایسے ہی نہیں کاندھوں پہ اٹھاتے کہ نانا کے نواسے ہیں، رشتہ داری کا نام اسلام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ میرا جز ہے، اس لیے نبی نے کاندھوں پہ اٹھایا تو ہم بھی تعزیہ کاندھوں پہ اٹھاتے۔ ہاں، یہاں کوئی رشتہ داری نے بتانا کہ فلاں فلاں کا یہ تھا، فلاں فلاں کا یہ تھا۔ ایسے رشتہ داری میں ماننا ہے تو ابو لہب کو بھی مانو۔ ارے معاویہ تو بہت بات کی بات ہے، ابو لہب تو چچا ہے نا، مگر قرآن نے کیا کہا؟ جو نبی کی توہین کرے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو رشتہ داری اللہ نے نہیں دیکھی، ہم بھی نہیں دیکھتے، نسبت دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، عقیدہ دیکھتے ہیں، جو غریب نواز نے بتایا وہ بتاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات میں اللہ نے مومنین میں بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ کہاں سے بھیجا؟ میلاد النبی کا جلسہ کرنا، کالی کملی والے اور ایسے اور ویسے اور وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جلسہ ختم، یا نبی سلام نے نبی آئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کہاں سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کب سے؟ کیا سوال کیا ہے صاحب؟ یہ ہوتا ہے سوال، آپ کب سے ہیں، آپ کب بنے، آپ کیسے بنے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جابر تم نے پوچھا ہے تو سنو، کون تو نبیوں آدم و بین الماء والطین، آدم بنے بھی نہیں تھے، اس سے 14,000 سال پہلے میں موجود تھا، اس سے پہلے میں موجود تھا۔ اور شمس تبریز کہتے ہیں کہ تاصورت پیوند جہاں بود علی بود، تانک سے دمی بود زما بود علی بود، ہم اولو ہم آخرو ہم ظاہرو باطن، ہم عابدو ہم معبدو معبود علی بود، ہم ہاں سائے سرفراز کے اندر سے بے معراج با احمد مختار یکے بود علی۔ تو
سرکار فرماتے میں آدم کے پتلا مجسمہ بننے سے بھی 14,000 برس پہلے موجود تھا. میں نبی تھا ہے نا. کن تو نبی ہو، میں نبی تھا. یہاں کے بنے نہیں ہیں، میں نبی تھا. اچھا آدم سے پہلے تھے آپ یا رسول اللہ، تو پھر بنے کب؟ اب کب جب پوچھا تو نبی فرماتے جب تب بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا. زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، لوح نہیں تھا، قلم نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، دریا نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھے، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھا، ملائکہ نہیں تھے، جن نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تب بنے. تو پھر کیسے بنے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیسے بنے؟ کیونکہ آدم بنے تو آگ ہوا پانی مٹی گوند کر آپ کا مجسمہ بنے. تو شے پہلے سے موجود، شے موجود تھی، اس کو بنائے گے نا. جن بنے کس سے بنے؟ آگ سے بنے. ماشاءاللہ، آگ پہلے سے موجود تھی تو اس سے جن بنے. ملائکہ بنے کس سے بنے؟ نور سے بنے. تو نور پہلے تھا تو نور سے بنے. میرے نبی کہتے ہیں جب نور بھی نہیں تھا، آگ بھی نہیں، ہوا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، مٹی تب بنا. تو کیسے بنے؟ آج توحید اس جگہ سے لے جاؤ. توحید پہلے اپنی توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کو کیسے ماننا چاہیے وہ سمجھ لو. ان کی توحید صحیح نہیں ہے، وہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور میں سے نور جدا کر کے محمد کو بنایا. یہی بتاتے ہیں نا. اگر اپنے نور سے جدا کیا تو اتنا کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ جسم نہیں رکھتا، پھر وہ اپنے میں سے کیسے نکالا؟ اگر احد، ہم اللہ احد پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ ہو احد، واحد نہیں، احد. عربی میں واحد کو بھی ایک ہی کو کہتے ہیں، مگر احد ایک ہے. ایک کیسا؟ یکتا. یکتا کا مطلب نہ اللہ میں سے کچھ نکالا جا سکے نہ اس میں کچھ ملایا جا سکے، اس کو کہتے ہیں احد. اللہ کی ذات ایسی ہے کیونکہ ایک کا دو ٹکڑا کرے تو آدھا آدھا ہوگا، پھر ٹکڑا کرے تو 4 ہو جائے گا. تو ایک وہ ہے، ایسا یکتا ہے، ایسا وہ ایک ہے کہ نہ اس میں کچھ ملایا جائے گا نہ کچھ نکالا جائے گا. تو جب اس میں نہیں نکالا جا سکتا تو پھر محمد بنے کیسے؟ اس وقت اللہ نے اپنی مشیت سے بنایا، کوئی شے سے نہیں بنایا. کس سے بنایا؟ مشیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے چاہا، یعنی بس اس نے چاہا، ارادہ کیا. ادھر چاہا اور ایک آئینہ آپ کے سامنے نور کا موجود، ایسے بنے ہیں محمد، کوئی شے سے نہیں بنے. اب لا بیچ میں قرآن، خالی تراویح میں قرآن ختم کرو، چھٹی پورے سال کی قرآن کی. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک، سورہ قصص کی آیت ہے. کیا کہتا ہے؟ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. جو شے سے بنا ہے وہ آدم سے عیسیٰ تک یا انسان کوئی بھی ہو، جن ہو ملک ہو، سب ختم ہو جائیں گے. کل شیء ہالک الا، الا کا مطلب مگر، سوا، وجہہ، اس کے وجہ کے. یہ سورہ قصص کی آیت. اب آئیے سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان. یہ تو سب سنتے رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے نا. ہر میت میں تسلی میں بھی کہتے ہیں سب فنا ہونے والے، ان کی اتنی زندگی تھی چلے گئے، ہے نا، بولتے ہیں نا. کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
یہ ترجمہ بڑی جلدی جلدی کرتے ہیں، بس اللہ باقی رہے گا، اللہ کا لفظ نہیں ہے اس میں، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ کیا باقی رہے گا؟ وجہ ربک تیرے رب کا وجہ، تیرے رب کا چہرہ، جس کی صفت کیا ہے؟ ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام۔ تو اب یہ باقی رہے گا۔ میں اس سے پہلے شاید 13 رجب میں بھی اس کی کچھ تشریح کیا ہوں نا، وجہ کی یاد ہے؟ وجہ جو ہے ایک لفظ ہے، اس میں 3 حرف ہے، واو جیم ہے، نئے لوگوں کے لیے واو کی عدد کتنی ہے؟ 6، جیم کے ہیں 3، 6 اور 3 اور چھوٹی ہے کہ ہے 5، 9 اور 5 14، یہی 14 معصومین وجہ اللہ ہیں، سب فنا ہو جائے گا، محمد سے محمد تک یہی بچیں گے، ان پہ قیامت نہیں آئے گی۔ اب اس کی بڑی اور آگے تشریح قرآن سے پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو بہرحال اللہ کا وجہ باقی رہے گا، وجہ مانی چہرہ، وجہ مانی راستہ، وجہ مانی پہچان، وجہ مانی صراط، بہت سے مانی، مگر ایک مانی آپ کے سامنے رکھو، وجہ مانی چہرہ۔ آپ کا آئیڈینٹی ہو اس میں کتنا فوٹو ہوتا ہے؟ چہرہ نا، چہرہ کیوں ہے؟ پہچان کے لیے۔ اللہ ہمارے درمیان آتا نہیں اور کہتا ہے مجھ کو مانو، ہے نا؟ اللہ کہتا ہے مجھ کو مانو، میری اطاعت کرو، اور جب کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں تو مانے کیسے؟ تو اللہ نے یہ 14 چہرے بھیجے ہیں، ان کو دیکھو، اس کو مانو، صلوات بر محمد اور کیونکہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان، میں نے برہان بھیجا۔ سب نبی دلیل لائے کہ اللہ ہے، سب نبیوں کی دلیل تحریر میں ہوتی ہے، لکھی ہوئی اللہ ہے، مانے گا کون؟ مگر جب میرے سرکار آئے تو لوگوں نے پوچھا اللہ ہے کیسے ہے؟ میں ہوں تو وہ ہے، مجھ کو دیکھنا اس کو دیکھنا، میری ماننا اس کی ماننا، میری اطاعت اس کی اطاعت، میری اتباع اس کی اتباع۔ کہاں محمد، کہاں تو؟ تو اللہ نے چاہا، اب بات دوسری طرف جا رہی تھی، میں واپس آ رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا اور وہ نور خلق ہو گیا۔ اب اتنا جمال، ایسا جمیل، ایسا حسین، کیونکہ اللہ کہتا ہے کن تو کنزا مخفیہ میں چھپا ہوا تھا، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو جب چاہت کے آئینے میں اپنے کو دیکھا تو اس پر فدا ہوا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اللہ بھی ایک، یہ بھی ایک، وہ بھی ایک، یہ بھی ایک۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میری توحید باقی رہے، اس نور کا 2 حصے کر دیے، ایک محمد ایک علی، 2 حصے کر دیے، تو ایک سے محمد ایک سے علی، پھر اس سے اور 2 حصے کیے، تو ایک سے حسن ایک سے حسین۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر تم کو بنانا نہیں ہوتا، اگر میں محمد کو نہ بناتا تو زمین و آسمان نہ بناتا، اور پھر کہتا ہے اے محمد علی کو نہ بناتا تو آپ کو بھی نہ بناتا۔ بہت راز کی بات کہہ رہا ہوں، یہ غریب نواز نے جو کہی ہے۔ پھر کہتا ہے فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا، کیونکہ فاطمہ حجاب اللہ ہے، جس حجاب میں پروردگار عالم کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا، اس حجاب سے رسالت اور ولایت نکلتی ہے۔ تو خیر یہ پنجتن ہو گئے نا، اسی کو بیدم وارسی نے کہا، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، یہ پنجتن تھی۔ بس یہ تھے وہ تھا، یہ بننے والے وہ بنانے والا۔ اب سرکار فرماتے ہم نے
جب اللہ نے ہم کو خلق کیا تو ہم نے اس کو سجدہ کیا. اب اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، مگر کیسے؟ ہم نے سجدہ کیا تو ہم کیا ہوئے؟ ساجد. وہ ہوا معبود. جب کچھ نہیں تھا خالق تھا وہ، مگر جب ہم کو خلق کیا تو ہم مخلوق ہوئے، وہ خالق ہوا. اس نے ہمیں رزق دیا تو ہم مرزوق ہوئے، وہ رازق ہوا. تو پتہ چلا کہ اللہ کا جو آج دنیا نام لیتی ہے، اللہ کو اللہ مانتی ہے، خدا کو خدا مانتی ہے، رازق مانتی ہے، موجود مانتی ہے، معبود مانتی ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے محمد و آل محمد کا. انہوں نے سجدہ کیا تو وہ معبود ہوا، ان کو رزق دیا تو وہ رازق ہوا. انہوں نے اس کو اللہ نام دیا، اس کا نام بھی نہیں تھا. اتنا تو احسان مانو آل محمد کا. کہ اللہ اللہ جو کر رہے ہو تم کو کس نے بتایا؟ خیر بنی. پھر فرماتے ہیں کہ ہم 9000 سال تک کہاں تھے؟ بحر علم میں. 9000 سال تک 4 کتاب پڑھا ہوا ملا نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے. 9000 سال تک 4 کتاب پڑھا ہوا ملا نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہم 9000 سال تک بحر علم میں رہے، 8000 سال تک بحر حلم میں رہے، 7000 سال تک بحر تقوی میں رہے، 6000 سال تک بحر زہد میں رہے، 5000 سال تک بحر سخاوت میں رہے، 4000 سال تک بحر نجابت میں رہے، 3000 سال تک بحر خلق میں رہے، اور پھر 1000 سال تک اللہ کی قربت میں رہے. اتنے سال رہنے کے بعد ان بحروں میں جب ہمارا جو ایسا جسم نہیں مانتے جیسا ہم اپنے سامنے ہیں، جس طریقے سے بھی اللہ نے بنایا تھا، جب اس بحر سے، اس دریا سے، اس سمندر سے آپ باہر آئے تو آپ کے جسم پر پسینے کے قطرات تھے، ہے نا؟ تو پھر اللہ نے سر کے پسینے سے کیا بنایا؟ سر کے پسینے سے تمام ملائکہ کو بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر کے پسینے کے جو قطرات تھے اس سے ملائکہ بنے. چہرے پہ جو پسینہ تھا اس سے چاند، سورج، جنت، حور، غلمان، یہ سب بن. سینے کے پسینے سے تمام انبیاء کو بنایا، تمام نبیوں کو. اب پشت کے پسینے سے کعبہ کو بنایا اور بیت معمور کو بنایا جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور تلووں کے پسینے سے پوری روئے زمین کو بنایا. کہنے کو تو کہہ دیتے ہو سرکار کے صدقے میں دنیا بنی. کیسے بنی؟ ایسے بنی ہے دنیا، ایسے بنی ہے کائنات. جو کچھ بنا نبی کے پسینے سے بنا. اب ایک مثال دے کے آگے گزرتا ہوں. ملائکہ بنے کس سے بنے؟ نبی کے پسینے سے، ہے نا؟ ایک قطرہ پسینہ ہے ملک الموت. ہر ایک کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ساری دنیا میں ایک سیکنڈ میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ لاکھوں لوگ مرتے. خالی انسان نہیں، جنات بھی مرتے ہیں، پرندے بھی مرتے ہیں، حیوان بھی مرتے ہیں، دریا میں جو جانور ہے وہ بھی مرتے ہیں. ایک سیکنڈ میں اتنے انسانوں، جنوں، ملائکہ اور پرندوں، چرندوں، درندوں کے پاس یہ ایک بوند سے بنا ہوا فرشتہ سب کے پاس موجود رہ کے روح قبض کرتا ہے. جو محمد کا پسینہ ہے، جو محمد تو جو پسینہ ہے، جب وہ اتنے مقام پہ حاضر ناظر رہ سکتا ہے تو خود نبی کیوں نہیں رہ سکتے؟ رکو، یہ تو نبی کی بات ہوئی نہیں. پسینہ اور خون
पसीना खून से 70 दर्जा नीचे है, पसीना से 70 दर्जा बुलंद खून है, 70 दर्जा बुलंद खून है। नबी फरमाते या अली लामो का लामी, जिस्मो का जिस्म, दमो का दमी। अब कहाँ पसीना कहाँ खून, कहाँ पसीना कहाँ, अब अली कहाँ नहीं मौजूद हो सकते। नारे हैदरी, ये क्या डाल के दे रहे हैं? काफी वक्त तो निकल गया, अभी मैं तो आयत पे आया नहीं। बहरहाल नबी फिर अल्लाह के इंदियत में रहे, फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। इंदियत में रहे, फिर जब आदम बने, आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी पंजतन का नूर रखा गया, फरिश्तों को सजदा कराया गया, फिर उसके बाद वो नूर मुंतकिल होता रहा। कुरान क्या कहता है कि पाक पुश्त से पाक रहम में मुंतकिल होता रहा। साजिदीन की पुश्त में नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद सफर करते करते कहाँ पहुंचा? हुजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में। जब आपकी पुश्त मुबारक में आया, फिर इस नूर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक में, एक हिस्सा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक में। जनाब अब्दुल्ला से जिनका ज़ुहूर हुआ वो हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तालिब के पुश्त से जिसका ज़ुहूर हुआ वो अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। एक नूर के दो हिस्से, एक नबी एक वली, इनकी पुश्त में रखा। अबू तालिब के बारे में पूछते हैं, कलमा नहीं पड़ा वो आखिर, और ये 4 दिन 40 दिन लगा के जो तबलीगियाँ घूमते हैं, मैं इनको भी बुरा नहीं कहता है, मेरे भाई हैं, आओ हमारे पास पूछो, जो तुम इधर उधर बताते फिर। और नबी के चचा ईमान नहीं लाए, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे। देखो हैं, शर्म करो, यहूदियों की रिवायत बयान करते हो। जब अबू तालिब का इंतकाल हो रहा था तो ये जो रिवायत कहते हैं ना, जो कान में कह दो वाली, ये रावी जब पैदा भी नहीं हुआ था। इसको कैसे मालूम? बच्चा मेरे घर में पैदा हो, तुम इनसे पूछोगे कब हुआ? इंतकाल मेरे बाबा का हुआ, तुम पड़ोसी से पूछ रहे हो कैसे हुआ? ये हाल है इन मौलवियों का कि न नबी की विलादत सही मालूम है, न नबी की शहादत सही मालूम, बीच बीच में की लेके चल रहे। तो अल्लाह ने क्या कहा? तो ये जब नूर जलवागर हुआ तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। कुरान कहता है अल्लाह तुसू गिन नहीं सकते कितनी नेमत अल्लाह ने दी। मगर जब नबी को भेजा तो कहता है मन अल्लाह, मैंने एहसान किया कि तुम में अपने हबीब को भेजा, ये एहसान किया। सब नेमतों का कोई हिसाब नहीं, मैंने मेरे हबीब को भेज दिया तुम्हारे दरमियान, मैंने एहसान किया। तो किन में भेजा? मोमिनीन में भेजा। किसमें भेजा? मोमिनीन जमा का लफ्ज है। मोमिन एक मोमिन, मोमिनैन दो मोमिन, मोमिनीन 3 से 11, जितने भी गिनते जाओ आगे, कम से कम 3 मोमिन होना चाहिए जिसके दरमियान हमारे नबी आए। हाँ, हमारे नबी पैदा हुए, काबे को वज्द आ गया, बुत औंधे मुंह गिर गए, दरियाए सावा खुश्क हो गया, दरियाए समाम पानी आ गया, कसौर किस तरह के कंगूरे गिर गए और सितारे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, पूरो गिरमान या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे थे। क्या समा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साहब से लाखों तरफ। अरे साथ तो बता रहा है तू, ये तो बता कहां पर आए। सारे जग का किस्सा बयान हो रहा है। वो दरिया सूख गया, वो दरिया में पानी आया, कचरो किस तरह के कंगूरे गिरे, काबा का बुत गिरे। जो घर में आया वो तो बता। जो कुरान कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, वो मोमिन कहाँ है? वो कौन है?
जिस घड़ी जलवागर हुए सैयदुल मुरसलीन, तो 3 मोमिन बताना पड़ेगा आपको कम से कम, नहीं तो कुरान की आयत गलत। माज़अल्लाह, हम कुरान के एक नुक्ते को गलत नहीं मानते। तो एक मोमिन तो आपके दादा मौजूद जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, एक आपकी वालिदा मोहतरमा जनाब आमना खातून सलामुल्लाह अलैहा, है ना। आपके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का पहले ही वसाल हो चुका था, तो आपकी वालिदा मोमिना और आपके वालिद, ये दादा मोमिन, औरत आधा हिस्सा। अब एक मोमिन और लाओ, और एक मोमिना भी और लाओ। औरत की आधी गवाही है ना, तो एक मोमिन और एक मोमिना और लाओ, नहीं तो आयत गलत। अल्लाह ने एहसान किया किस पर? मोमिनीन पर। और मोमिन वो है, आज हम सब अपने आप को मोमिन कहते हैं। मोमिन की शान ये है कि उसके साथ जब एहसान किया जाए तो वो दगा ना करे, वो भी एहसान करे, वो भी एहसान करे। तो अल्लाह ने एक एहसान किया कि अपने हबीब को भेजा। अब जहां भेजा वो मोमिनीन थे, तो वो भी एहसान किया। फिर किया ना, क्या किया कि उसके हबीब को आने के लिए अपना घर दिया, एक एहसान। फिर उसके हबीब का नाम मोहम्मद रखा, दूसरा एहसान। फिर उसके हबीब की परवरिश की, तीसरा एहसान। फिर उसके हबीब का निकाह पढ़ाया, चौथा एहसान। फिर सारे मुशरिकों से, दुश्मनों से बचाया, 5 एहसान पर एहसान। अल्लाह ने देखा मैंने एक एहसान किया कि अपने हबीब को भेजा, ये कैसा मोमिन है कि एहसान पर एहसान कर रहा है, एहसान पर एहसान, एहसान पर एहसान। अल्लाह ने कहा है अबू तालिब, मैंने अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान भेजा तो तुमने अपना घर दिया मेरे हबीब के विरादत के लिए, ज़ोहर के लिए। तो मेरा हबीब तेरे घर में आया तो तेरा बेटा मेरे घर में आया। अली कहाँ है? काबे में आए, ऐसे ही नहीं आए हैं। अल्लाह ने कहा एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मेरा हबीब तेरे घर में, तेरा बेटा मेरे घर में। मेरे हबीब का नाम मोहम्मद तुमने रखा, तेरे बेटे का नाम अली मैं रखूंगा। मेरे हबीब की परवरिश तुमने की, तुम्हारे बेटे की परवरिश मैं, मेरा हबीब करेगा। और है अबू तालिब, मेरे हबीब का निकाह तुमने पढ़ाया तो तुम्हारे बेटे का निकाह अर्श पर मैं पढ़ाऊंगा, फर्श पर मोहम्मद पढ़ाएंगे। यह है एहसान पर एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अब सरकार जलवागर हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मिलाद किसने मनाया? अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जो अबू तालिब को मोमिन ना माने उसको मिलादुन नबी मनाने का हक ही नहीं है, हक नहीं है, या फिर वो हक छुपा रहा है। कुरान कहता है हक छुपाओ मत, हर हक के साथ झूठ खलत मलत मत करो। तो जिस मोमिन के दरमियान रसूल आए हैं उस अजीमुस्सान मोमिनीन का नाम अब्दुल मुत्तलिब, इमरान अबू तालिब और आमना खातून और फातिमा बिन्त असद है। ऐ अबू तालिब तेरी अजमत कहो लाखों सलाम, ऐ अबू तालिब तेरी अजमत कहो लाखों सलाम। लुत्फ जिस पर कर दिया उसका मुकद्दर बन गया, परवरिश जिसने भी पाई आपके आगोश में, परवरिश जिसने भी पाई आपकी आगोश में, कोई हैदर बन गया, कोई पैगंबर। अबू तालिब की गोद कितनी मुबारक है, कितनी पाक है। कुरान पढ़ो रट्टू तोते की तरह नहीं। अल्लाह
आलमो, सूरह नाम की आयत है, अल्लाह आलमो हैसो यजअलो रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह आलिम है कि अपनी रिसालत को कहाँ रखे। अरे 1400 साल बाद का मुसलमान कुरान को ऊपर रखता है। अब मुल्ला जो अबू तालिब को कह रहे हैं, तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि काफिर नजिस होता है, उसकी गोद में बोलता कुरान रख दिया। अरे एक नहीं दो कुरान रख दिया। ये मौलवी अल्लाह से आगे बढ़ने के चक्कर में है। सरवात बड़े पर मोहम्मद वार। अबू तालिब ने पाला, ऐसी परवरिश की, जवान किया, निकाह पढ़ाया। किसके साथ पढ़ाया? इतना न रह जाए मौजूद, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। मलिकतुल अरब, पूरे अरब की मलका, सबसे अमीर तरीन खातून, पाको पाकीज़ा। उस वक्त के जो मुशरिक थे ना, उस वक्त के जो काफिर थे, है ना, हमारे नबी को क्या कहते थे? बोलो बता। सादिक और अमीन, अमानत रखते थे, है ना, सच्चा मानते थे, अमीन थे, अमानत रखते थे। तो जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा को काफिर लोग अमीन और सादिक कहते थे, तो उस दौर में जनाब खदीजा को वही काफिर लोग क्या कहते थे? ताहिरा, ताहिरा, ताहिरा। ताहिरा मतलब पाक। ये मौलवी नमक हराम, ये ज़कात खोर, ये दाल खोर, ये कहता है कि जनाब खदीजा बेवा थी, बेवा थी, एक जगह से छुट्टी थी। शर्म कर, अगर बेवा थी तो फिर सुन्नत क्या हुई? बेवा के साथ पहले निकाह पढ़ाओ। कुंवारी क्यों ढूंढ रहे हो? मिसवाक की सुन्नत याद है, मिसवाक लेके चल रहे हैं। नबी की सुन्नत क्या है? काफिरों ने कहा है ताहिरा, किसी से निकाह नहीं किया आपने। आपके चचा थे वर्का बिन नौफल, जो तौरात के आलिम थे, आपने बता दिया था खदीजा एक नबी आने वाला है। सब पेशेन गोई की थी, इसलिए जनाब खदीजा उम्र से आगे बढ़ती गई। कितनी उम्र हुई आपकी? 40 साल नहीं, 30 साल थी। 30 साल। अरब में 15, 16, 17, 18 साल में शादी हो जाती है बेटी, मगर जनाब खदीजा इंतजार में थी। और ये अंधे मुरीद के जैसे नहीं थी कि बस देख ली जमाले मोहम्मद फिदा हो गई। कसौटी पे देखी कि कसौटी क्या है, वो नबी कैसा अमीन है, कैसा सादिक है, कैसा ताजिर है, अपना माल दे के भेजा। सारे मोजज़ात सफर के सुने कि इनको ऊपर बादल साया करता है, जहाँ जाते हैं खेती हरी हो जाती है। ये हलीमा का बताते ना, दाई हलीमा ले गई तो ऊँटनी जवान हो गई, थनों में दूध उतर आया, कम वक्त वो तो हरे भरे हो गए, उनके थन भर गए, अबू तालिब गरीब रह गए। क्या हरामीपन है, क्या इंतहा है कमीनेपन की। दूसरी जगह नबी की बरकत, जहाँ नबी आया वो गरीब। अरे अबू तालिब जैसा कोई सखी नहीं, अबू तालिब का बेटा अली के धनवान जैसा कोई नहीं। हज के अय्याम में जितने हाजी आते थे, चाहे वो उस जमाने में काफिरी, मगर उन सबको खाना खिलाना अबू तालिब की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप मुतवल्ली थे काबा के। तो जितने मेहमान खुदा हो सबकी। आज ये तो नमक हराम है, सऊदी हुकूमत ये हमसे पैसा भी लेती है, एक वक्त का खाना नहीं है, मौलवी मुंह भी नहीं दिखाता। अजमेर का खादिमों का बदनाम करते हो कि ये लुटेरे। अरे कम से कम वो चादर तो रखते हैं ख्वाजा की तुम्हारे सर पे, दुआ तो करते हैं, ये फला जगह से आए हैं, ख्वाजा इनकी मुरादा पूरी कर दो। ये कमीने इतने हैं, 20,000 रुपया मौलवी फीस ली जाती है हाजी से, 20,000, और मौलवी नहीं आता। किसी का तवाफ सही नहीं, किसी का उम्रा सही नहीं, किसी की सही नहीं।
تو یہ لٹیرے ہیں ابو طالب تھے سخی، ابو طالب تھے وہ دھنوان جو سب کو پالتے رہے، ابو طالب کا باپ عبد المطلب جو زمزم کا کنواں ہم کو کھول کر دیا، ابو طالب کا دادا ہاشم جو قحط کے زمانے میں روٹیاں سالن میں چور چور کے سالوں تک پورے مکہ کو کھلاتا رہا۔ یہ ہے خاندان محمد، یہ ہے خاندان محمد۔ اور یہ بنو امیہ یہ اسی لیے جلتے تھے کہ ہم کو کعبہ کا متولی صرف ملے، یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دو شہزادوں کی جنگ کربلا میں نہیں ہوئی ہے۔ ابو طالب کے دادا عبد المطلب کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف کے دو بیٹے، ایک ہاشم ایک عبد شمس۔ ہاشم کے بیٹے ہوئے عبد المطلب اور عبد شمس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، بہت توجہ۔ عبد شمس کو اولاد نہیں ہوئی تو مکہ میں جہاں پر کنیز اور غلام بکتے تھے وہ عکاظ کا میلہ ہوتا تھا، تو عبد شمس وہاں گئے، وہاں سے ایک غلام خرید کے لائے، اس کا نام تھا امیہ۔ ہاں یہ غلام ہے امیہ، مگر اس وقت جو غلام خریدتے تھے اس کو بیٹے کی طرح پالتے تھے، تو اب امیہ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی ہاشم کے خلاف کہ یہ متولی کیسے ہے نا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب ان سے کھار کھایا، تو اس وقت تو ان کے دادا نے ایک فیصلہ کیا کہ پورے مکہ میں ووٹنگ کی جائے، میرے حق میں نکلے گا میں متولی دوں گا، اور جو ہار جائے گا وہ 20 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا، 20 سال کے لیے۔ تو وہ 20 سال ہار گیا تو کہاں گیا؟ شام میں گیا۔ شام سے لگا ہوا علاقہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہ 20 سال تک کا ان کے دامن میں رہا، تو یہودیت سیکھا، عیسائیت میں پڑھا، شادی بھی انہی کے خاندانوں میں چلی۔ توجہ، بنی ہاشم اور بنو امیہ۔ بنی ہاشم مکہ میں رہے، پھر بنی ہاشم کا بیٹے ہوئے عبد المطلب، امیہ کا بیٹا ہوا حرب۔ حرب نام ہے، اس کی کنیت ابو سفیان۔ ہاں پہچانو، یہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حلق سے بول رہے حرام خوروں کو بتاؤ کہ کون ہے امیہ، کون ہے ابو سفیان۔ سیرت النبی کا مطلب یہ ہے، حقیقت بتائی جائے نا، سیرت کیا ہے۔ تو ادھر وہ حرب کون؟ ابو سفیان۔ یہ کس سے لڑا؟ رسول سے، رسول کے مقابلے میں آیا، علی کے مقابلے میں آیا۔ پھر ان کا جو بیٹا ہوا کون ہوا؟ حسن مجتبی، اس کا بیٹا ہوا معاویہ، وہ لڑا حسن مجتبی سے۔ اب علی کا دوسرا بیٹا حسین شہید کربلا، اس کا بیٹا ہوا یزید۔ تو پہلی جنگ بدر میں علی نے یہ بنو امیہ کے باپ دادا کو ایک ضرب سے کاٹا تھا، اس کا بدلہ کربلا میں لیا گیا ہے۔ تو پہچانو نبی نے کیا کہا آخری خطبے میں؟ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ ججمنٹ ہے رسول کا، اس کو اگر تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آخری فیصلہ میرے نبی کا قرآن، صحابہ نہیں۔ یہ بیچ بیچ میں صحابہ نے ایسا کیا، ارے کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، وہ جو کریں گے ان کو ملے گا اس کا صلہ۔ ہم کو ججمنٹ کیا؟ آئیے پوچھو اہل بیت نے کیا حکم دیا، قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن اہل بیت ساتھ ساتھ میں رہیں گے۔ قرآن کے رموز اور نکات اور تفسیر اہل بیت جانتے ہیں، صحابہ نہیں جانتے، کیونکہ جب نبی قرآن پڑھتے تھے صحابہ مسجد سے نکل کے علی سے پوچھتے تھے ابھی کیا بتا رہے تھے، تو جو سب جانتا ہے اس سے پوچھو۔ تو نبی نے ججمنٹ کیا دیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ پھر ایک وارننگ دی، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اب دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کون کس کو مانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طاہرہ کا احسان ہے اسلام کا۔ جناب خدیجہ معاہدے سے چلا تھا، ابو طالب اور خدیجہ احسان کیا اسلام پر، احسان۔
अब अगर ये एहसान सुनना हो तो कल की महफिल में आना, फिर बताऊंगा कटनी में इंशाअल्लाह जरूर। ये एहसान खदीजा ने पूरा माल दिया, पूरा माल। कितना माल कि सरकार फरमाते हैं कि जितना सोना जब खड़ा किया गया तो ये सोने की जो दीवार बन गई, उधर ऊंट पे जो सवार था वो नजर नहीं आता था। सरकार खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह सब आप पर फिदा। ये जबान से कहना फिदा का भी वो उम्मी अलग है, फिदा करना अलग है। अबू तालिब ने पूरा खानदान दे दिया। तो ये दोनों हस्तियों का एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए आखिर तक रसूल गिरामी अबू तालिब को भी याद करते रहे, जनाब खदीजा को भी याद करते रहे। बल्कि किसी बीवी ने कहा भी कि उस बुढ़िया को क्यों याद करते हैं, तो रसूल ने वो तमाचा मारा, कहा तुम तो कुंवारी हो, अपने आप को कहती हो ना, तुमसे तो कोई बच्चा नहीं हुआ। खदीजा ने मुझको अल्लाह ने औलाद दी। आहा, क्या जवाब दिया रसूल ने। खदीजा से नस्ल रसालत है और इमरान से है। इधर इमरान ने कुर्बानी दी, इधर खदीजा ने कुर्बानी दी। अल्लाह ने इमरान को अबू तालिब को बेटा दिया, खदीजा को बेटी दी, और दोनों को ऐसा मिलाया कि सूरह रहमान ने कसीदा पढ़ा, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये नूर के दो दरिया, ये इस्मत का दरिया, ये नूर का दरिया, ये जब मिले तो क्या निकला, यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। इसमें से लुलु निकलता है, मरजान निकलते हैं। परवरदिगार आलम हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को ईमान के डाकुओं से महफूज फरमाए। हमको गरीब नवाज के मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नजदीक कोई हिंदुस्तान में है तो ना कोई आला है, ना कोई अदना है, ना कोई औसत है। कोई है तो जिसको रसूलुल्लाह ने भेजा है वो है ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कयामत तक के लिए भेजा है, कयामत तक के लिए। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है तो आपको रहमतुल हिंद बना के भेजा है। ये मत समझना कि आपका पर्दा हो गया तो कोई मुल्ला खड़ा होकर हमको इस्लाम बताए। पूरा इस्लाम गरीब नवाज ने बता दिया। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा, बस जो हुसैनी है वही मुसलमान है। अस्सलाम, सलातो सलाम के लिए।